شب قدر کی رات جو کہ آغا پناہیان ایرانی اسکالر ہیں اور الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لیے ایک بہت ہی عزت اور شرف کی بات ہے کہ ایک مرتبہ مجھے آغا پناہیان جو کہ اس وقت ایرانی اور انٹرنیشنلی یوتھ کے اندر بہت زیادہ مقبول اور معروف ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، ویری اسپریچول، مجھے یہ اللہ نے توفیق دی اور یہ سعادت بخشی کہ جس محفل میں وہ موجود تھے، ایک تو اس محفل میں میں بھی ایز اے گیسٹ موجود تھی، وہ وہاں موجود تھے اور مجھے بھی چند الفاظ امام حسین علیہ السلام کی شان میں کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ وہ رب ہے کہ جو چنتا ہے، بے شک ہم خطا کار ہیں مگر یہ وہ ذات ہے جو عزتیں بخشنے والا ہے، بے شک تو یہ سعادت میری نصیب میں ہے۔ ان کے بتائے ہوئے 20 ایسے عوامل ہیں جو شب قدر کی رات میں اگر آپ کریں تو آپ کے لیے بہترین اور خوبصورت اور آسانی کا باعث بنیں گے۔ سب سے پہلے شب قدر اور قیامت کی شباہت کا احساس کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شب قدر از ایکول ٹو رات، وہ قیامت کی رات کو اگر امیجن کریں، سوچیں، تو پھر آپ شب قدر کو اس طرح سے گزار سکیں گے کہ جس طرح سے گزارنے کا حق ہے۔ یہ پہلی بات ہے جو ہمیں آغا پناہیان علی رضا، استاد علی رضا آغا پناہیان کے وہ جو 20 نکات ہیں وہ ہمیں بتائے۔ پھر دوسری جو چیز ہے کہ امید رکھیں اور کم پر ارتفاع نہ کریں، یعنی زیادہ سے زیادہ امیدیں اس دنیا سے نہیں لگانی، اللہ کی ذات کے اوپر امیدیں باندھ کر اپنی زندگی گزاریں اور اس سے جتنا مانگیں اتنا اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ دنیا نہیں کچھ دیتی، بس جو دیتا ہے وہ رب دیتا ہے۔ خدا کے لیے بے قرار ہوں، خدا سے خدا ہی کو مانگیں۔ کیا کہنے! اللہ کی ذات سے جب ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اے رب یہ عطا کر دے، وہ دے دے، وہ دے دے، مگر کیا خوبصورت ہے کہ وہ جب کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو کہ کیا چاہتے ہو، اور ہم خدا سے خدا ہی کو مانگیں۔ کیا وہ سوچ ہے اور کیا وہ مانگ ہے جو اللہ کی ذات انشاءاللہ پوری کرے۔ پھر اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ مومن گناہ گاروں کی مانند اور گناہ گار مومنوں کی مانند دعا کریں۔ مومن گناہ گاروں کی مانند، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر ذرا سے متقی اپیرنٹلی ہو جاتے ہیں، نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اب ہم گناہ گار نہیں رہے۔ ذرا سا ایک جو آپ کے اندر ندامت کا احساس ہوتا ہے نا، وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی بھی اپنی ذات کو سب سے بالا تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جتنی عاجزی ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ کتنا خوبصورت ہے کہ گناہ گار مومنوں کی مانند دعا کریں کہ بے شک ہم گناہ گار ہیں مگر اس کی بارگاہ میں آپ مومن بن کے دعا کریں، بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ وہ معاف تب کرتا ہے، صرف منہ کلامی سے اللہ کی بارگاہ میں بھی معافی نہیں ہے۔ معافی وہاں ملتی ہے جہاں پر کردار بدلے جاتے ہیں، سوچیں، شعور بدلا جاتا ہے۔ پانچواں جو نکات ہے وہ کہتے ہیں کہ خلق خدا کے ساتھ محبت کر کے خدا کی محبت حاصل کریں۔ بہت سمپل سی بات ہے، بات تو سمپل ہے، سمجھ بڑی مشکلوں سے آتی ہے، اور وہ یہی ہے کہ جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، ان کو ان کا حق ادا کریں، بڑے پن کا مظاہرہ کریں، صرف اپنے اور اپنوں کے لیے ہی دعا نہ کریں۔ یہ تو خاصہ ہے محمد وآل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ انہوں نے اپنوں سے پہلے، اپنے آپ سے پہلے لوگوں کے لیے دعا کی، لوگوں کے لیے مانگا، لوگوں کے لیے مانگ کے دعائے شب میں جو ہم مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، 40 مومنین کے لیے، وہ مانگ کے پھر ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ کتنا خوبصورت عمل ہے کہ آپ کہیں جائیں، کوئی کچھ چیز بٹ رہی ہو، آپ لوگوں کے لیے پہلے مانگیں اور پھر جب لوگوں کا پورا ہو جائے پھر اس کے بعد آپ اپنے لیے مانگیں۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ضرورت مندوں کا خیال رکھیں، رشتہ داروں سے محبت کریں، اپنے رشتہ داروں سے محبت کریں۔ لوگ جب رمضان میں بھی ایک دوسرے کے لیے بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، اس چیز کو اپنے دلوں سے نکال کر لوگوں کو معاف کر کے اور ان سے گفتگو کریں۔ دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ۔ کئی دفعہ ہم معافی تو مانگ لیتے ہیں بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کبھی ہم ان غلطیوں کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ یہ بڑا ٹرکی معاملہ ہے۔ لوگوں سے گفتگو کریں، ایک دوسرے کو موقع دیں، فریڈم آف اسپیچ دیں کہ وہ اپنی بات کہہ سکیں، ہم ان کی باتیں سن سکیں۔ آٹھواں جو نکات ہے، والدین کے ساتھ محبت کریں اور قوم کے روحانی باپ کے لیے بھی دعا کریں۔ جو بھی ہمارے روحانی باپ ہیں، میں تو اپنا روحانی باپ بے شک امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مانتی ہوں اور انہی کو جانتی ہوں۔ ان کے لیے بھی جو ہمارے والدین ہیں خاص طور پہ ان کے لیے دعا کی جائے
اور جو استاد ہیں ان کے لیے دعا. میرا تو میاں بھی میرا استاد ہے تو ان کے لیے دعا کریں. والدین کے خدا سے اچھی روزی مانگیں, حق کی روزی مانگیں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کی ذات ہمیں ایسی روزی دے جو پاک اور پاکیزہ ہو, حق اور حلال کی ہو. اس حلال کی روزی اگر کم بھی ہوگی تو اس میں اللہ برکتیں ڈالتا ہے. اور فقر پھیلانے والوں کی نابودی مانگیں. مل کر دعا کریں, چاہے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی رات کے کچھ حصہ ہی میں صحیح, دوسروں کی نیت کی نورانیت سے بہرہ مند ہو جائیں. جس دعا کو پڑھنے کا دل کرے وہی پڑھیں. ضروری نہیں اپنے آپ کو وہ نہ کریں کہ بس کیونکہ یہ لکھا ہے تو بس یہی پڑھنا ہے, لکیر کے فقیر نہ پڑھیں. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, مگر یہ بات دعا میں بھی ہے. دعا جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. دل سے دعا کریں. وہ جو جس طرح میری فیورٹ دعا ہے وہ میں ضرور پڑھتی یا سنتی ہوں, حضرت امام علی علیہ السلام کی مناجات امام علی, وہ مجھے کسی اور ہی منزل پہ پہنچا دیتی ہے. دعائے کمیل کس قدر خوبصورت ہے, دعائے توسل کس قدر خوبصورت ہے. جو جی چاہے وہ پڑھیں. زیارت عاشورہ پڑھیے, کچھ قرآن پڑھیں, اور بے شک قرآن کو پڑھیں, اس کے اوپر تدبر کریں. اگلا پوائنٹ بھی یہی ہے کہ غور و فکر کریں. چاہے اپنے بچوں کے ساتھ یہ شب قدر میں, چاہے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر, چاہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کر, اپنی ماؤں کے ساتھ بیٹھ کر, والدین کے ساتھ بیٹھ کر صرف پڑھتے نہ چلے جائیں, بیٹھ کے گفتگو کریں. الحمدللہ میرے رب نے یہ بھی خاص عطا کی کہ میرے ہسبینڈ اور میں راتوں کو جاگ کے بیٹھ کے ہم قرآن کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کنونشنلی آپ عبادت کرتے ہیں کہ جی آپ بیٹھ کے تو بس قرآن پڑھے جا رہے ہیں, مگر ہم لوگ ادھر سے پوائنٹس نکال کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں, ڈفرینٹ اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں, اور پھر ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک یہ جو غور و فکر ہے نا, یہ آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے. دنیا سے رخصت ہونے کے منظر کا خیال رکھیں, یاد رکھیں, بہت ضروری ہے. اپنے وصیت نامے پہ بھی نظر دوڑائیں کہ آپ نے کیا وصیت, کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیا پیچھے لیگیسی چھوڑ کر جا رہے ہیں. اچھا جی, 15واں جو نکات ہے کہ علی علیہ السلام کی یاد و ذکر سے غفلت نہ برتیں. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے ہم تو, آپ جانتے ہیں نا کہ ہم تو آقا کے ذکر میں ہی عبادت ہے. ہمیں کتنی حدیث سے ملتا ہے, یہ تو وہ ذکر ہے جو آقا کرتے تھے. غار ثور میں بیٹھ کر آقا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ذکر امام علی ابن ابی طالب کیا, تو یہ اس سے بڑی عبادت کیا ہے. ان کا سوچیں, ان کا ذکر کریں, اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیاری کریں. کیونکہ پیش تو ان کے سامنے ہونا ہے ہمارے عقائد کے مطابق کہ ہمارے امام ہمیں لینے آئیں گے اس رات, کہ جس رات ہمارے نفس نے چکھے گا وہ موت کا ذائقہ, تو اس کی تیاری کریں. اپنے آپ کو امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہم شریف کے حضور میں محسوس کریں. یہ امیجن کریں کہ امام سامنے ہیں اور آپ ان کے سامنے ہیں, موجود ہیں. کس طرح سے آپ کا بیہیویئر ہوگا, کس طرح سے آپ ان کی موجودگی کے احساس میں رہیں. یاد رکھیں کہ اگر آپ امام عصر اور حجت اللہ اور اللہ کے موجودگی کے احساس میں اگر آپ نہیں ہیں, تو پھر ہم اس ملعون شیطان الرجیم کے احساس میں ہیں. جس طرح سے آپ کی سانس چلتی ہے اور رک جاتی ہے, کوئی بیچ کی آپشن نہیں ہے, بالکل اسی طرح سے یا آپ اللہ کی موجودگی کے احساس میں ہیں یا پھر آپ شیطان کی موجودگی کے احساس میں ہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو کس کی موجودگی کا احساس چاہیے. اور اللہ کی موجودگی کا احساس جب ہوتا ہے تو ہمیں حجت خدا عجل اللہ تعالی فرجہم شریف کی موجودگی کا احساس بھی ہوتا ہے, اور یہ احساس ہی ہمیں اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے کر جاتا ہے. آئندہ کے بارے میں بھی کچھ سوچیں, یعنی پلاننگ کریں. میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے دعا جو ہے وہ دراصل پلاننگ ہے. یو آر پلاننگ تھنگز. اللہ کی ذات, اللہ کی بارگاہ میں آپ ایک پلاننگ کرتے ہیں, وہ پوری ہو نہ ہو, بٹ یہ پلاننگ ہے دعا کرنا. یعنی آئندہ کے بارے میں بھی کچھ سوچیں, یعنی پلاننگ کریں. مستقبل کا روحانی پروگرام بنائیں, اسپرچولی پلان کریں کہ کس طرح سے اپنے آپ کو روحانیت کی منزل. ویسے تو ہم کتنا پلان کرتے ہیں, ہم ادھر جائیں گے, ہم یو کے جائیں گے, ہم ترکی جائیں گے, ہم ادھر مطلب ملیشیا جائیں گے. اب تو خیر سب کچھ ختم ہی ہو گیا, مگر ویکیشنز کو پلان کرتے ہیں. روحانی ویکیشنز کو پلان کریں, روحانی سفر جو آپ کی روح نے کرنا ہے اس کو پلان کریں. دس از واٹ ہی سیز, اٹس سو بیوٹیفل. شب قدر کی تیسری رات کو ظہور امام اجل اللہ تعالی فرجہم شریف کی دعا کریں.
یہ بھی آپ اپنی زندگی میں شامل کریں۔ 19ویں جو عمل ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، زندگی کا انجام نیک ہونے کے لیے اور شہادت کے لیے دعا کریں، اور یہی دعا میری اور میرے ہسبینڈ کی ہے کہ اللہ ہمیں عام موت نہ دینا، اللہ ہمیں شہادت کی موت دے، ہمیں حق اور سچ کے راستے میں اپنے پاس لے کر جائیے۔ اور زندگی کا انجام کی دعا تو آپ جانتے ہیں کہ میں روز کرتی ہوں، ہر لمحہ کرتی ہوں، ہر سانس کے ساتھ کرتی ہوں، اور وہ کیا دعا ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ اے اللہ ہماری اس دنیا کو، ہماری اس دنیا میں جو ہماری زندگی ہے، ہماری اس زندگی کو آل محمد جیسی زندگی قرار دے دے، اور اے مالک تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا، 12 اماموں کا، 14 معصومین کا، تجھے ان تمام نیک اور صالحین کا واسطہ ہے کہ جو تیرے چنیدہ ہیں، کہ ہماری موت کو آل محمد جیسی موت قرار دے دے۔ زیارت امام حسین پڑھیے جی، شہدائے خاص کے محافظ، ہر میں شہداء کے لیے دعا کیجئے، اور یہی چیزیں کام آنی ہیں۔ سوچ، تدبر، تبدیلی، عمل میں تبدیلی جب تک نہیں آتی، گفتار میں تبدیلی جب تک نہیں آتی، نیتوں میں تبدیلی جب تک نہیں آتی۔ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا تبدیل کرتے ہیں؟ دنیاوی کاموں سے نکل کر نیت کو اپنا فوکس بناتے ہیں، نیت تبدیل کرتے ہیں، نیت بولتے ہیں کہ میں یہ پڑھ رہی ہوں، یہ جو بھی آپ نماز پڑھیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اے رب قربتاً اللہ۔ تو اس قربت کو صرف نمازوں کی حد تک محدود نہیں کرنا، اپنے ہر سانس میں، ہر سانس اللہ کی قربت کے لیے سچ اور حق کے ساتھ لے، پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی ہر رات کیا، ہر لمحہ شب قدر ہو جائے گا۔ اللہ ایسا معجزہ دکھائے گا اس زندگی میں، اس دنیا کے اندر، کہ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارا رب سب راضی انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اور اسی نیت کے ساتھ ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ راضی ہو جائے، اور ہمارے ان تمام پرخلوص عوامل کو جو ہے وہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ آپ سب لوگ عبادت کیجئے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، آپ نام بنام میری دعاؤں میں ہیں۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں بانٹنے والا، اور اس زندگی کو آسانی، اور اس دنیا سے جو ہمیں موت ملے وہ بھی آسانی کے ساتھ ہمیں نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔